اتنے بھرپور پڑے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں، جب جس کو نوازنا چاہتے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں، چاہے چور بھی کیوں نہ ہو اپنی بارگاہ میں بلا کر نوازتے ہیں۔ تو حیرت کسی کے آنے نہ آنے کی نہیں ہے، جتنے آتے ہیں ان کی کرم نوازی ہے، جتنوں کو نوازنا چاہتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ تو لہٰذا آنے والے وقت پر تمام بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتے ہیں۔ کسی پروگرام کا اگر فیض پانا چاہتے ہو تو شروع سے لے کر آخر تک رہنے والوں کو ہی فیض ملتا ہے۔ جس طرح آداب ہے، پہلی صف میں جتنا ثواب بڑھتا ہے مسجد میں، دوسری صف میں نہیں ہے، یہ تو علماء کرام بتاتے ہیں نا۔ پھر سیدھے طرف جو ثواب ہے پھر ڈامی طرف اتنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا عرس و اغراس چاہے کسی بھی اولیاء کاملین کا کیوں نہ مناؤ، فیض انہی کو حاصل ہوتا ہے جو شروع سے لے کر آخر تک محفل میں رہتے ہیں۔ اب بھی جیسے جمعہ کے دن جو پہلے آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب مثلاً ایک اونٹ کی برابر لکھا جاتا ہے، اور جو دوسرا آتا ہے اسے ایک بکرے کی مطابق ایک ثواب دیا جاتا ہے، جب تیسرا آتا ہے تو ایک انڈے کے موافق اسے ثواب ملتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہی ہے، جو پہلے آتے ہیں وہ بھرپور فیض سے صاحب ولایت کے مالا مال ہوتے ہیں، لیٹ آنے والے اپنی کاہلی، کوتاہی وغیرہ وغیرہ کی وجہ پر وہ اپنے ثواب میں کمی کر پاتے ہیں۔ الغرض تلاوت کلام پاک تو ہم نے حصول برکت کے لیے پڑھ ہی لیا ہے۔ نعت شریف اگر کوئی پڑھنے والے ہیں تو ایک نعت پیش کریں، پڑھتے نعت شریف پڑھو۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي على الصلاة رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی راہ جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں، کیا کہنے، جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، جلوہ فرمائے ملی عکس روئے
انگریزے بول اٹھے ان کو گویا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انگریزے بول اٹھے ایسی بائی ملی چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب کیا کہنے، کیا کہنے، فیض نسبت کے لیے فیض نسبت کے لیے نسبت بھی زہرائی ملی سبحان اللہ، سبحان اللہ، عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ سناؤ صاحب۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، فلک پر فرشتوں کی آنکھوں کے تارے، فلک پر فرشتوں کی آنکھوں کے تارے، زمین پر زمین بھر کے حق میں سہارے، خدا کی خدائی میں مولا کے پیارے، سبحان اللہ، خدا کی خدائی میں مولا کے پیارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، سبحان اللہ۔ میں قربان تیرے بادشاہ زمانہ، تھپیڑے ہوئے خود پسینہ پسینہ، میں قربان تیرے بادشاہ زمانہ، تھپیڑے ہوئے خود پسینہ پسینہ، مگر جا رہا ہمارا سفینہ، مگر جا رہا ہے ہمارا سفینہ، تمہارے کرم سے کنارے کنارے، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، عطا ہو۔ نہ گھبرائے جو لوگ گھبرا رہے ہیں، نہ الجھے جو دل اپنا الجھا رہے ہیں، نہ گھبرائے جو لوگ گھبرا رہے ہیں، نہ الجھائے دل اپنا الجھا رہے ہیں، شفاعت کو محشر میں وہ آ رہے ہیں، شفاعت کو محشر میں وہ آ رہے ہیں، کمر کو کسے اور گیسو سوارے، محمد ہمارے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، ادھر کوئی جالی کے آگے کھڑا ہے، چرانے کی جانب کوئی بڑھ رہا ہے، ادھر کوئی جالی کے آگے کھڑا ہے، سرانے کی جانب کوئی بڑھ رہا ہے، وہ پائے میں سید قدم پر کھڑا ہے، وہ پائے میں سید
सैयद कदम पे खड़ा है, उठाता नहीं सर नदामत के मारे। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मन खबर की ज़्यादा शान से फरमा लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन। या गौस आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म। फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन। तेरे हाथे मैंने दिया है, तेरे हाथे मैंने दिया है, तेरे हाथे मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया। या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन। मुरीदों को कतरा नहीं बहरे गम से, मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से, के बेड़े के हैं ना खुदा से आज़म। इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन। ज़माने के दुख दर्दी की रंजो गम से, ज़माने के दुख दर्दी की रंजो गम से, तेरे हाथ में है दवा गौसे आज़म।
امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن بچا لو غلاموں کو مجبوریوں سے آمین بچا لو غلاموں کو مجبوریوں سے کہ تو عبد قادر ہے یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کرے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. لیکن ترتیب وقت کا دیا گیا ہے کس وقت کے اندر نہ تو منقبت ہوگی بعد میں پھر گنجائش نہیں رہے گی اس واسطے کہ دیگر پروگرام کو بھی آگے بڑھانا ہے تو لہٰذا پڑھنے والے جتنے بھی حسرت رکھتے ہیں وہ وقت کے اندر پہنچ جائیں سمجھئے ورنہ اگر آج کا ماحول تو ایسا تھا ابھی کوئی نہیں آئے تھے اللہ کے فضل سے میں حرفن مولا ہوں قرات سے لے کر نعت منقبت بیان سلام دعا سب کچھ کر لیتا ہوں تنہا کوئی بات نہیں ہے پھر بھی حصول برکت کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا میرا ایک شیوا ہے چونکہ آج وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس بات سے سنائی بات گئی ہے کہ غریب طبقہ جو بیڑی مزدوری کی کام کاج کے لیے گوڈاؤنوں میں دیگر کے مالکان کے پاس کام کرتے ہیں ان کو ایک کھانے کا وقفہ دیا گیا رہتا ہے شاید میں سنا ہوں وہ 1:30 بجے سے 2:30 بجے تک شاید 1:30 سے 2:30 تک جو غریب مسکین کا پہلا حق ہوتا ہے لنگر کھانے کا چاہے وہ اپنا ہو یا غیر تو اسی لیے میں نے آج منصوبہ بنائے رکھا ہے کسی نہ کسی طرح آج کے پروگرام کو 1:30 یا 1:45 کے اندر ختم کر دیں تاکہ ایسا غریب طبقہ بھی لنگر غوثیہ کا بہت فیض اٹھا لیں تو لہٰذا چند اشعار گوشہ گزار کر رہا ہوں سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سماعت فرمائیں ایک بار بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و آل رسول کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علیہ وسلم کوشش کروں گا کہ ویسی ترنم تو میں نہیں لا سکتا جو خوشگلو نعت خواں ہیں جو کہ ان کے ایک ترنم میں اس الفاظ کے ساتھ ایک کیفیت چھائی جاتی ہے کوشش ایک کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس کو لے کر چلوں گا رخ سے پردہ اب اپنا ہٹا دو تصور میں یہ رکھو ہم میں بہت سے ہیں کہ بارگاہ سرور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری نہیں ہوئی ہے جو بھی وہاں پر جاتا ہے ان کی انتہا سرکار کے روضے کی جالی کی طرف ہوتی ہے اور جالیوں کے سوراخ سے مزار کا وہ منظر ہوتا ہے تو پھر وہ تاج کا نظارہ کرتے ہیں اس تصور کو ہم کم از کم فوٹوز میں تو دیکھیں یا ویڈیوز میں تو دیکھیں اس تصور کو باندھ کر ان اشعار کا مزہ لو رخ سے پردہ اب اپنا ہٹا دو
اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث العظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں فاصلوں کو خدا را مٹا دو غوث العظم فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں غوث العظم ہو غوث الورا ہو نور صلی علی ہو غوث العظم ہو غوث الورا ہو نور صلی علی ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو سب کو دیدار اپنا کرا دو غوث العظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ہر خطا کا سزاوار ہوں میں ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ہر خطا کا سزاوار ہوں میں میرے چاروں طرف ہے اندھیرا روشنی کا طلبگار ہوں میں ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو غوث العظم ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جب بھی سرکار کی محفل ہم سجاتے ہیں پیران پیر کی یا اولیاء کرام کی وہ روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں آج نہ جانے دنیا کی کتنی جگہ اسی وقت ہزاروں جگہ محفل سجی ہوں گی لیکن ایمان گواہ ہے ہمارا کہ ہزاروں کی محفل بھی وہ شریک ہیں اپنی حیات میں اللہ تعالیٰ نے جب انہیں وہ مقام و منزلت و مرتبہ دیا ہے کہ بیک وقت 70 مریدوں کے گھر افطار کے لیے جا سکتے ہیں تو ان کی محفل میں لاکھوں کی جگہ موجود ہو سکتے ہیں تو یہاں صرف آئے ہیں دیکھ وہ رہے ہیں اپنی روحانی آنکھوں سے لیکن ہماری فریاد کو وہ سن بھی رہے ہیں سنانے کا جب بات آتی ہے تو پھر اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے یہاں لفظ میری سے مراد تمام لفظ میری ہوتا ہے میری سے مراد انانیت میری تنہا نہیں ہے میری میں سب شامل ہے سن رہے ہیں وہ فریاد میری حاضر ہیں اور سن رہے ہیں سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی
نہ برباد میری، میں کہیں بھی رہوں شاہ جیلاں، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث الاعظم، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ یہ حضرت ادیب رائے پوری کا لکھا ہوا کلام ہے، ادیب رائے پوری کا لکھا ہوا کلام ہے۔ یہ کس وقت لکھے ہیں مجھے تو سن یاد نہیں ہے ایئر، لیکن جب یہ مدینہ منورہ سے بارگاہ کے بعد بغداد شریف پہنچے تھے، جالیوں کے سامنے تھے، وہ صرف ایک کلام وہیں پر لکھ کر وہیں پر پڑھے تھے، اور یہ آنے والے اشعار پر جو پڑھ رہا ہوں وہ جیسے ہی وہ اشعار ختم ہوئے ان پر ایک غش طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر وہیں گر گئے۔ جب ہوش میں آیا تو کیا ہوا، ہوش کھونے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں اور ہوش آنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اسی پر میرے اس خلاصے کلام کو آج ختم کروں گا۔ اب ہوش کی حالت سے بے ہوشی میں جانے سے پہلے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے ان پر، اس کیفیت کے عالم میں حضرت ادیب انصاری ادیب رائے پوری فرماتے ہیں، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث الاعظم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ بس اتنے پر آئے تھے ادیب رائے پوری اور ایک غش طاری ہوتا ہے اور وہیں پر گر جاتے ہیں۔ اس کے عینی گواہ ہمارے اویس رضا خادری بھی ہیں، اس محفل میں اس وقت وہ بھی تھے۔ تو جب ہوش آتا ہے تو پہلے مخاطب ان سے اویس خادری ہوتے ہیں، اے ادیب رائے پوری آپ کے کلام تو ہم نے بہت پڑھے ہیں، کیا عالم ہے آج وجد کا عالم میں ایسا ہوا تھا؟ تو فرماتے ہیں میں جب کیفیت میں ڈوب کر ان اشعار کو میرے جد اعلیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا تو مجھے دیدار نصیب ہوا، اس دیدار کو میں تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب جب میں ہوش میں آتا ہوں تو پھر یہی کہہ اٹھتا ہوں کہ وہ آخری خطۂ سماعت فرمائیں، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یا جذبات دیکھو، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یا جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے ہے یہ کس کی ذات دیکھو، اپنے سر کو ادیب اب جھکا لو، اپنے سر کو ادیب اب جھکا لو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، فاصلوں کو
خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، آج دیدار اپنا کرا دو، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، غوث الاعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا معمول ہے سرا کا۔ علماء کرام حدیث پاک تو سناتے آئے ہیں، بچپن سے لے کر 55 تک سنتے رہتے ہیں وہ حدیث پاک کو۔ نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ یہاں رزق میں مراد خالی کھانا پینا نہیں ہے۔ آپ کو پھر 2 بجے لگا کو بولتے ہیں کہاں رو کیا بھئی 11:30 کو بچھانے میں تھے، ابھی 12 بجے خالی کلی کر لے کہیں دیکھو کیسا لگا رہی دیکھو ہمیں، کہاں رزق رو کیا۔ یہاں رزق کے مراد علماء کرام تشریف فرماتے ہیں عمر میں برکتیں، صحت مندی میں بیماری، صحت مندی میں بیماری، کمائیوں میں بے برکتیں، اولاد کے بگڑنے کا، ساری غلطیوں کا، ساری گڑبڑوں کا، ساری چیزوں کا، پریشانیوں کا جو اگر حالات حاضرہ کو ہم لیتے ہیں تو اسے رزق کہا جاتا ہے۔ سرکار اسی لیے فرمائے صبح علی الفجر اٹھ جاؤ، تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، اگر ہو نہ سکے تو فجر ناغا مت کرو اور فجر پڑھ کر مت سویا کرو، اس سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمارا معمول سرا کا یہ ہے کہ اٹھتے ہیں 11 بجے، پھر اپنی اپنی بگڑیاں لے کر آتے ہیں، حضرت ہمنا یہ تکلیف ہے، حضرت ہمنا وہ تکلیف ہے، سب جانتا ہوں، میں خاموش ہوں، چونکہ سرکار کے قول کے آگے کسی کی دعا نہیں ہے۔ جب سرکار فرما رہے ہیں نوم الصبحتی یمنع الرزق، تو کسی شیخ کسی ولی کی دعا کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو اپنے رزق میں بے پناہ برکتیں اگر چاہتے ہو تو جس طرح میں نے رزق کا ڈیفینیشن کیا تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ علی الفجر اٹھ جاؤ، جو اللہ تعالیٰ رزق ہر طرح کا دے کر فرشتوں کے ذریعے بیچتا ہے اسے سمیٹ لو۔ تو لہٰذا پھر بھی خانقاہیں ایک ایسی ہوتی ہیں، ایک حسرت کی تمنائیں لے کر رکھتی ہیں۔ سرکار کا قول اپنی جگہ الحمدللہ، ہم غلاموں کی عقیدت اپنی جگہ، ہم لاکھ گنہگار خطاوار سزاوار ہیں، کچھ نہ کچھ چھینٹیں مجالس کی برکت کی حاصل ہو کر اس میں ڈوب کر کچھ نہ کچھ فیض پا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ترتیب کے حساب سے حلقہ ذکر تھا، حلقہ ذکر کو میں آخر میں رکھتا ہوں تو اس لیے کہ آنے والے اس ذکر کی فضیلت سے بھی محروم نہ ہو جائیں، کم از کم تب تک جس طرح مختصر بیانات کا معاملہ تھا میں دعوت سکون دیتا ہوں محترم المقام نیر حضرت صاحب قبلہ کو، وہ اپنے خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ کچھ ادب نام محمد نے متا رکھا ہے، جس کو حمیت نے سینے سے لگا رکھا ہے، خود خدا اسے محبوب بنا رکھا ہے، آس پر سارے خدائی کو لگا رکھا ہے۔ شب اسرا سرکار نے آپ کے کھانے پہ قدم رکھا، تبھی تو تمہارا قدم ہر ولی کے جوش پر پہنچا۔ یہ غازی یہ تھا، یہ دیکھ کر غیب فرشتہ نے یوں بولا، قدم تیرا پاک بابا پاک بابا۔ بیان سیدھ مکنونی، بیان سیدھ مکنونی، سیرت بصیرت مستثانی برسول چکر زمانے میں اگر دیکھی تو خادری دیکھی، زمانے میں اگر دیکھی تو خادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولادت کی کلی دیکھی، زمانے میں اگر دیکھی تو شان خادری دیکھی۔ تجلی ہی تجلی ہے، روشنی روشنی دیکھی، تجلی ہی تجلی روشنی ہے، روشنی دیکھی۔
دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی شاہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی بنا ہر کام اس کا ہو گئی دور بدحالی دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم لائق صد احترام سجاد نشی عزت ماں محمد مہوی صدیقی ایوب شاہ صاحب المعروف مکی شاہ چشتی القادری نظامی اشرفی دامت برکاتہم دیگر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے ہمیں خرید کر انمول بنا دیا۔ یہ حقیر کی کچھ بساط نہ تھی کہ ایسی معزز محرم مجلس میں کچھ لب کشائی کروں، چونکہ میں کوئی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں، پھر بھی علمی ذوق رکھتا ہوں، علم کے مطالعے کے زور پر چند کلمات آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک معروف آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اس کا سیدھا ترجمہ یوں ہے کہ نہیں اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم، اور یہ محفل جو بھی محافل خانقاہوں میں منعقد ہوتی ہیں، اور خاص کر میرا تجربہ ہے کہ جو خانقاہ سبحانیہ میں جو بھی مجلس منعقد ہوتی ہے اس کے سربراہ ہمارے سجادہ نشین ہوتے ہیں۔ جب یہ ہوتے ہیں تو ان کے بزرگان دین اولیاء الزام کاملین سرتاج اولیاء یہ سب تشریف لاتے ہیں۔ آپ ہی کی استطاعت ہے، آپ ہی کی اقتداء میں ہم بھیک مانگنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ورنہ ہمیں لاکھ آلات کریں، لاکھ آوازیں کریں، ہماری کیا ہے؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ پیکر عمل کے پیکر ہے۔ ایک صحیح بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی صحیح ایک حدیث ہے، اس میں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک عالم، دوسرا سخی اور تیسرا غازی۔ عالم
عالم کہے گا کہ میں تیرے بندوں کو، میں تو اللہ کے بندوں کو اس کی جانب متوجہ کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو موڑنے کے لیے انتھک کوشش کی میرے شیریں کلام سے، تجھے معلوم نہیں عالم حضرت، تیرے دل میں یہ تھا کہ لوگ تیرے تقریر کی تعریف کریں، تیرے کلمات کی تعریف کریں، جو دنیا میں تجھے مل چکا ہے، اب یہاں جنت میں تیرا داخلہ ممنوع ہے۔ دوسرا ہے غازی، غازی جو بہادر ہے، جہاد کرتا ہے عالم اسلام کی راہ میں، وہ اس کا منشا اگر یہ ہے کہ میں ساری دنیا میں، سارے قوم میں، ساری ملت میں مجاہد کہلاؤں، بہادر کہلاؤں اور اسلام کا سپاہی کہلاؤں، تو میرا منشا یہ تھا۔ تو اس لیے تو ساری دنیا میں، ساری دنیا کی مخلوق تجھ کو غازی مان گئی، بہادر مان گئی، لیکن تو نے اللہ کے لیے جہاد نہیں کیا، تیرے نیت میں یہ فطور تھا، اس لیے تم اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ سخی جو ہے وہ بے حساب مال و زر خیرات کرتا تھا، لیکن صرف اس لیے کہ دنیا والوں کی نگاہ میں وہ سخی کہلائے، تو اس لیے اس کا داخلہ بھی جنت میں ممنوع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو میں اتنی پاک نیت رکھنے والا، میں تعریف ایسی نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، بنیاد ہے، تصوف کی تخیلاتی تصورات کو ایک جہت دینے والی شے آج کے دور میں اگر کوئی ہے تو ہمارے سجادہ نشین ہے، کیونکہ تصوف تخیلات اور پر اسراریت میں ڈوب گئی تھی۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تصوف جو ہے وہ شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے اور انقلاب بھی ہے، یہ سب یہاں پر ہیں۔ شریعت کے بغیر طریقت نہیں، طریقت کے بغیر شریعت نہیں، اور یہی اسی کا عالم صوفی کہلاتا ہے۔ ہر صوفی عالم ہوتا ہے، لیکن ہر عالم صوفی نہیں ہوتا۔ تو میں چند کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں۔ ہر سال ہم ماہ ربیع الثانی میں 11ویں شریف مناتے ہیں، جو کہ دین اسلام کے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے حضرت یعنی شیخ ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی ولایت شہر گیلان ایران میں 470 سنی ہجری میں ہوئی، اور آپ کا سلسلہ نسب حسنی و حسینی سے جا ملتا ہے۔ دین اسلام کے بے مثال صوفی جنہوں نے زمانے کو تصوف سے روشناس کرایا۔ صوفی علم سے خالی نہیں ہوتا، جو صوفی ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، اور ہر عالم صوفی نہیں بن سکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ کی اجلاسوں میں 70,000 لوگوں کا مجموعہ ہوا کرتا تھا، اور اس میں 400 علماء ہوتے تھے جو آپ کی تقریر سے مستفیض ہوتے اور اس کو قلمبند کرتے، اور آپ کی جملہ 24 تصانیف ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص جنہوں نے تصوف کو پریکٹیکل لائف میں لائے، عملی دنیا میں تصوف کو لائے۔ آپ کے مطابق شریعت اور طریقت دونوں ایک ہی۔ جو شخص شریعت اور طریقت کو چھوڑ کر صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ قذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، سراسر جھوٹا ہے۔ آج کل ایسے ہی صوفی نمودار ہو کر تصوف کے کانسیپٹ کو آلودہ کر دیے ہیں۔ دادا گنج بخش ہجویری رحمت اللہ علیہ جو پیرانی پیر کے کانٹمپریری تھے، ہم اثر تھے، غوث اعظم دستگیر کے ہم اثر بھی تھے، کہتے ہیں دونوں اولیاء کے پیر ایک ہی ہیں، یعنی حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ، یعنی پیران پیر کے پیر، اس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ دادا گنج بخش نے جو کتاب لکھی کشف المحجوب،
وہ اپنے پیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی کہنے پر لکھی، کہنے پر تحریر کی تھی. یہ سراسر خلوص کے پیکر تھے. ایک بار داتا حجویری بیمار پڑ گئے، بخار آ گیا، اور حکیم صاحب نے دوا تجویز کی کہ تم یہ دوا استعمال کرنے کے بعد رات میں 1 گھنٹہ چہل قدمی کرنی ہوگی. تو داتا گنج بخش نے وہ دوا حکیم صاحب کو واپس کر کے کہہ دی کہ تو یہ دوا تمہیں مبارک، جو دوا مجھ سے اور میرے رب سے 1 گھنٹے کے لیے علیحدہ کر دے اور میں اس کی یاد سے غافل ہو جاؤں، اور یہ دوا کھانے کے بعد میں لاکھ صحت یاب ہونے کی ہو سکا تو بھی بیکار ہے. تو اس لیے آپ نے وہ دوا واپس کر دی. تو اس کے بعد شہنشاہ ولایت، جیسے کہ پہلے کہہ چکا ہوں، 470 میں آپ کی پیدائش ہوئی. غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حصول علم کے لیے آپ 488 میں بغداد تشریف لے گئے، جبکہ وہ آپ کی عمر 18 سال کی تھی. ماں کی نصیحت کبھی جھوٹ مت بولنا. سخت ترین ڈاکوؤں کی جماعت. سب سے پہلی کرامت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھی کہ جو کٹر ڈاکو تھے انہوں نے ایمان لا لیا اور اپنی جماعت کے ساتھ ڈاکوؤں کے سردار اور اس کے جو رفقا تھے وہ تمام کے تمام مشرف پر اسلام ہوئے، صرف اس نوجوان رحمۃ اللہ علیہ کی سچائی کی خاطر. تو انہوں نے وہ ڈاکو سردار نے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم نے میرے سامنے کہہ دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں جو میری ماں نے یہاں پر باندھ دی ہے، سی دیا ہے، تو کیا تمہیں خوف نہیں تھا کہ وہ چھن لیے جائیں گے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ چھن جائے تو چھن جائے، لیکن میری ماں نے کہا تھا کہ کسی بھی حالت میں سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، اس لیے میں نے سچ بول دیا. تو وہ ڈاکو ایک دم خوف خدا سے لرز اٹھا اور اپنے رفقا کو کہا کہ تم ہو نہ ہو، آج سے میں یہ ڈاکہ زنی کے پیشہ ترک کرتا ہوں. اور اس طرح یہ آپ کے قدموں میں گر پڑ گیا. تو آپ اس کے بعد آپ نے صوفی وہ ہے جو زندگی میں دنیا میں جیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کھاتا ہے تاکہ کچھ توانائی حاصل ہو سکے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور شریعت پر عمل کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں یہ شریعت کا پیکر ہے. تو اسی طرح غوث اعظم دستگیر نے 4 بیویوں سے نکاح کیا. آپ کی 4 بیویاں تھیں اور وہ کہتے ہیں کہ چاروں کے 4 صاحب کرامت تھی، اور آپ کے کل 20 بیٹے پیدا ہوئے 4 بیویوں سے، اور 29 بیٹیاں تھیں. جملہ 39 اولاد، 49 آپ کے چلڈرن تھے، آپ کے بچے تھے. آپ کے ایک صاحبزادے عبدالوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت غوث اعظم دستگیر کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ پیروں کے پیر تھے، میروں کے میر تھے، لیکن آپ کے بھی پیر و مرشد تھے جن کا اس میں گرامی ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے تصوف کو ایک نئی جہت دینے والے ہیں اور اسلام میں ایک انقلاب پیدا فرمانے والے ہیں. تصوف کی وہ تخیلاتی ریاست سے نکال کر عملی ریاست میں لائے حضرت غوث اعظم دستگیر. آج کل NGOs کو ہم سنتے ہیں، وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز شروع کرتے ہیں، ہاسپٹلز شروع کرتے ہیں، بینکنگ ہے ان کے پاس، فلانی کام چل رہے ہیں NGOs کے اور بندوں کی خدمت کرتے ہیں. لیکن پیران پیر نے اپنی خانقاہوں میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم کیا، لنگر خانے قائم کیا، اور یہاں پر ہاسپٹلز یعنی مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا. ہوم اکنامکس خانقاہوں میں تھی.
ہوم اکنامکس کے مراد درزی جو عورتیں لباس وغیرہ پہنتے ہیں وہ سب خانخاہوں میں کام چلتے تھے. تو اس طرح آپ بینکنگ کے سربراہ بھی تھے. کیسے کہ اور پھر کہ وہ جو بھی نذرانے آپ کو آتے وہ خیرات کرتے تھے ضرورت مندوں میں. تو یہ بینکنگ کا نظام بھی چلتا تھا, لنگر خانے چلتے تھے. کل میں نے آپ کے حضرت کے واٹس ایپ میں بات دیکھی کہ حضرت غوث اعظم دستگیر ہوئے نیکیوں کا مطلب الٹ پلٹ کر میں نے دیکھا تو صرف مجھے ایک بات نظر آئی کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں غوث اعظم دستگیر اگر میری تمنا ہے کہ میں دنیا کی ساری مخلوق کو کھانا کھلاؤں, تو میں نے یہ واٹس ایپ پہ دیکھا تو میرا دل بہت متاثر ہوا. یہ بات میں کل ضرور میں کہوں گا, اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیا. تو اس کے بعد اللہ کے کرم اور اولیاء اللہ کی نظر کرم سے خانقاہ سبحانیہ میں انقلابی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں KGNWT خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے لنگر کی تقسیم ہوتی ہے, مریضوں کی امداد ہو رہی ہے, طلبہ اور طالبات کو کتابوں کی فراہمی ہوتی ہے, ضرورت مندوں کے حسب ضرورت مدد کی جا رہی ہے. انشاءاللہ ہمارے سجاد و نشین ایک وسیع پلاننگ رکھتے ہیں جس کے ذریعے اس خانقاہ سے نہ صرف دین اسلام کی ترتیب دی جائے گی بلکہ قوم ملت کی اہم ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 11ویں شریف کے آقا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں سے یہ خانقاہ دنیا و جہاں میں درخشندہ ستارے کے مانند آسمان دنیا میں چمکے گا. امام غزالی کی مشق کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہوئے دنیا میں مسلمانوں کو ترقی کا ڈنکا بجایا. جب امام غزالی کا کام ختم ہوا تو اس کے بعد اس کی جگہ حضرت غوث اعظم دستگیر نے لی. امام غزالی نے یوسف بن تاشفین کو جب تک تیار کر چکے تھے جو اسلامی دنیا کی وسعت دیتے ہوئے جہاد میں کامیابیاں حاصل کی تھی. اور اس کے بعد حضرت نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے گراں خضر مجاہد اسی بغداد کے خانقاہ سے نکلے ہوئے تھے. تصوف دیکھو, تصوف یہاں ہے. تصوف یہ نہیں کہ صرف ذکر کرتے رہیں اور خاموش ہو جائیں, لیکن ذکر کے ذریعے, علم کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا کریں, اسی کو تصوف کہتے ہیں. تو میں اقبال کا ایک شعر ہے, اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک. میں غمناک ہو کر خانقاہ و مدارس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت غم ہوتا ہے, کیونکہ نہ زندگی, نہ محبت, نہ معرفت, نہ نگاہ. خانقاہوں میں آج کل ایسا ماحول ہے, لیکن میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ صوفیوں کے قدو خالی ہے معرفت سے, لیکن میرا سبوچہ غنیمت ہے. میرا سبوچہ خانقاہ سبحانیہ سے جو سبوچہ ملا ہے وہ غنیمت ہے. تو ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی خوش ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے, مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. تو یہ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ انہی خانقاہوں سے ہوتی ہے. اور
انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام خواہ کو تصوف کا صحیح کانسیپٹ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے ایک انقلاب برپا کر دے جو کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخری وقت تک ایک کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ فیض سے کسی کو محروم نہ رکھوں، تو لہٰذا بیان سے تو فیض کچھ نہیں ملتا، لیکن خدا کے ذکر سے تو فیض مل کر ہی رہتا ہے. اسی لیے ذکر کو اور میں تاخیر کر رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ بھولا بٹرا مسافر آ جائے اور وہ بھی فیض سے حاصل ہو جائے، پیران پیر کے اس فیض محفل کا فیض وہ بھی پالے. اسی لیے چند باتوں کو آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. اس کی آج جس چیز کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اسی چیز کو لے کر آج چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا. سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا. اللہ رے جلال و حشم غوث پاک کا. اللہ رے جلال و حشم غوث پاک کا. اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے. اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے. رحمت مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا. رحمت مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا. عبد القادر کہتے ہیں نا ہم، شیخ عبد القادر، اس کو خیال میں رکھیے. قادر کے ساتھ عبد کا ہوتا ہے انتصاب. قادر کے ساتھ عبد کا ہوتا ہے انتصاب. لیتے ہیں نام اس لیے ہم غوث پاک کا. لیتے ہیں نام اس لیے ہم غوث پاک کا. جو کچھ ہے میرے پاس وہ ہرگز میرا نہیں. جو کچھ ہے میرے پاس وہ ہرگز میرا نہیں. جو کچھ بھی ہے وہ ہے بقسم غوث پاک کا. جو کچھ بھی ہے وہ ہے بقسم غوث پاک کا. انسانیت پہ ان کی عنایات عام ہیں. انسانیت پہ ان کی عنایات عام ہیں. ہے آسیوں پہ خاص کرم غوث پاک کا ہے آسیوں پہ خاص کرم غوث پاک کا. حق نے دیا ہے وہ مرتبہ خاص آپ کو. اذان صلی اللہ النبی المی والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. انسانیت پہ ان کی عنایات عام ہیں. ہے آسیوں پہ کرم خاص غوث پاک کا. حق نے دیا وہ مرتبہ خاص آپ کو. حق نے دیا وہ مرتبہ خاص آپ کو. چوما ہے اولیاء نے قدم غوث پاک کا. چوما ہے اولیاء نے قدم غوث پاک کا. ہر سانس محو سعی و طواف تجلیات. ہر سانس محو سعی و طواف تجلیات. اہل صفا کا دل ہے حرم غوث پاک کا. اہل صفا کا دل ہے حرم غوث پاک کا. آتی ہے ان کے نام سے خوشبوئے مصطفیٰ. آتی ہے ان کے نام سے خوشبوئے مصطفیٰ. ممکن نہیں کہ ذکر ہو کم غوث پاک کا. ممکن نہیں کہ ذکر ہو کم غوث پاک کا. ان کی نظر نے خاک کو اکسیر کر دیا. ان کی نظر نے خاک کو اکسیر کر دیا. دیکھا نصیر تم نے کرم غوث پاک کا. دیکھا نصیر تم نے کرم غوث پاک کا. حضرت پیر نصیر الدین نصیر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پاکستان کے مشائخین اور اولیاء میں سے ہیں، یہ ان کا کلام تھا. آپ نے سماعت فرمایا. میں نے قرآن شریف کی بہت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا.
جس میں اللہ خبردار فرما رہا ہے بندوں کو، اللہ خبردار ہوشیار۔ کس سے؟ ایک ایسی جماعت ہے میرے دوستوں کی جسے میں اولیاء کہتا ہوں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نہ انہیں کسی بات کا ڈر ہے نہ کسی بات کا غم۔ ڈر اور غم انسان کو ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ رات کو خوابوں میں دیکھو، روم میں سوئے رہتی ہیں، خواب میں دیکھ لے کو ڈر کو کیا کیا ہو جاتا معلوم نہیں، پھر سمجھ گئے؟ تو جسے ڈر ہوتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں اولیاء نہیں ہوں۔ انسان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، انہیں غم زدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے ایک مقرب بندوں کی جماعت ایک ایسی ہے، نہ وہ حالت خواب میں، نہ حیات میں، نہ زمانے کے حالات میں، چاہے سر پر تلوار کیوں نہ لٹک جائے، نہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور نہ وہ گھبرا جاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے بتاؤں؟ اللہ کا کھلا دشمن کون ہے؟ سب مانتے نا؟ ٹھیک ہے، گھر میں کمرے میں سو گئے رہتی ہیں، دروازے بند، جنالاں بند، سب بند، باریک سوراخ ہوا کو آنے بھی جگہ نہیں رہتی۔ کبھی کبھی کسی پر یہ ایسا شیطان طاری ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ آیا کہاں سے انہیں؟ باہر سے تو تھا، ارے دروازہ بنتا، کھڑکیاں بنتی، ایک سوراخ بھی نہیں تھا، آیا کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ جہاں چاہیں، جس جگہ بھی چاہیں وہ جا سکتا ہے۔ شیطان آ کر ہم پر حاوی ہوتا ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی جو اللہ کے برگزیدہ بندے اس کے خاص دوست ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیسی طاقتوں سے نوازتا ہے۔ جب ایک شیطان آ سکتا ہے تو کیا ہمارا عقیدہ اتنا مر گیا ہے؟ جن کی یاد ہم مناتے ہیں اولیاء کاملین کی، چاہے ہم روم کے اندھیرے کوٹھے میں کیوں نہ بیٹھے ہوں، المدد یا غوث الاعظم دستگیر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا قوی ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اب بات یہ ہے، ہر نبی، ہر ولی کسی نہ کسی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ پرتو مطلب سایہ، شیڈو۔ پرتو یعنی سایہ، شیڈو۔ مثلا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تو نام آپ نے مشہور ہے، سنا ہوگا علماء کے زبانی۔ جب ان کے ایک مرید اتنے بڑے عالم تھے تو ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں دیا کرتے تھے، حالت نزا کا وقت آیا تو شیطان حاوی ہو گیا۔ بتا اللہ ایک ہے، دلیل کیا؟ دلیل دیتے ہیں، توڑ ڈالتا، رد کر ڈالتا، 90 پر 9 دلیلاں دیتے ہیں، 90 پر 9 دلیلاں رد۔ اب پریشان ہوتے ہیں، دور میں ان کے پیر و مرشد وضو بناتے رہتے ہیں، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو چند چھینٹے وضو کے اس طرف آواز کی طرف پھینک دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہہ دے اس شیطان مردود کہ میں بنا دلیل کے رب کو ایک مانا اور جانا۔ جب اپنے پیر کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے تو فوراً اس شیطان سے جب یہ کہہ دیتے ہیں تو شیطان الٹے پیر بھاگ جاتا ہے اور خاتمہ ایمان بالخیر پر ہوتا ہے۔ یہی ایک بہت بڑا فائدہ ہے مرشد رکھنے کا۔ تو ہماری آخری وقت پر ہماری ایمان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ وہ نجم الدین کبریٰ کس ولی کس نبی کے پرتو تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پرتو تھے۔ موسیٰ علیہ السلام میں جو معجزات اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، 5 یا 9 معجزات، 5 شاید، وہ سارے معجزات کے پرتو حضرت نجم الدین کبریٰ تھے۔ جو عصا اللہ نے انہیں دیا تھا، زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتا، وہ تو سنا۔ کبھی پتھریل کی چٹیل پہ اسے مار دیتے تو چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پرتوئے موسیٰ ہیں اپنی زندگی میں کر دکھایا کہ پانی کے چشمے انہوں نے ایک پتھر سے جاری کر کے دکھائے۔ تو اسی طرح حضرت مخدوم پاک پرتوئے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اندھوں کو روشنی دینا، کوڑوں کی بیماری کو شفا دینا۔ تو پرتوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخدوم پاک نے اپنی زندگی میں صرف مردوں کو جان نہیں، پتھروں کو بھی جان دی، پتھر کی مورتی کو بھی جان دی اور کوڑوں کو بھی شفا عطا فرمائی، پرتوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جن کی یاد میں اور آپ آج منانے بیٹھے ہیں
وہ پرتوے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنے معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئے تھے وہ سارے معجزات کو میں شکل کرامت کو پیش کر چکا ہوں اپنی زندگی میں، سوائے ایک کے۔ وہ کیا ہے؟ رسالت نہیں۔ رسالت سے ہٹ کر جتنے کمالات سرکار کو اللہ نے عطا کیے تھے بشکل کرامت و سرکار پیران پیر کو عطا ہوئے تھے، تو اسی لیے کہتے ہیں پرتوے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زمین ہے نا، زمین جو اسٹوڈنٹ سے وہ جانتے ہیں ایک بہت بڑی کائنات ہے جسے ہم گیلیکسی کہتے ہیں، ملکی وے گیلیکسی، اور گہرائی میں جاؤں، ملکی وے گیلیکسی اتنی بڑی ہے اس کا اندازہ لگا لو، سارا ہمارا سولار سسٹم اس پر رکھ ڈالے تو بالکل ایک رائی کے دانے کے برابر۔ میں صرف سرا کو اٹھا کر رکھو نہیں بول رہا ہوں، کسے بول رہا ہوں؟ صرف زمین کو نہیں بول رہا ہوں، لیکن سولار سسٹم میں اس کے 9 پلانٹس بھی آ گئے، یا اب فی الوقت 8 پلانٹس، یا جتنے تارے ستارے سب کچھ اٹھا کر رکھ ڈالے تو کیا ہے؟ ایک نقطہ۔ ملکی وے گیلیکسی کے کونے میں ہمارا سولار سسٹم ہے۔ ایسے ہزاروں گیلیکسیز ہیں، کتنے ہیں؟ ہزاروں جسے ہم کہتے ہیں عالمین، 18,000 عالم ہیں اس طرح، یعنی 18,000 گیلیکسیز ہیں۔ جب ایک گیلیکسی کے پیچھے میں پڑے ہیں ملکی وے گیلیکسی کو، ابھی تک اس کی گہرائی میں نہیں گئے ہیں، تو پھر 18,000 گیلیکسیز کو سمجھنا سوچنا کسی کی بساط نہیں۔ سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شان قدرت عطا کی ہے، سارے عالمین کو، یعنی 18,000 عالمین کو میں اپنے ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ تو وسعت پیران پیر کی ہتھیلی کا اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس ہتھیلی میں کتنی بڑائی، کتنی خوبی، کتنی بلندی، کتنی وسعت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ پیران پیر کا کمال ہے۔ تو جس طرح اب صرف سرزمین کی ہم دنیا کی ارتھ کی بات کرتے ہیں تو ارتھ کے اطراف کئی تارے ہیں، ان تاروں میں ایک اعلیٰ تارہ ہے جسے ہم سورج کہتے ہیں۔ سائنس کے بچے اچھی طرح جانتے ہیں سن از آلسو اے اسٹار، سن از آلسو اے سورج بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک تارہ ہے، لیکن زمین سے بالکل قریب ہے، اسی لیے اتنا تابناک اور اتنا روشندار ہمیں نظر آتا ہے۔ سورج کی اتنی روشنی ہے کہ ساری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ اگر سارے تارے مل گئے تو آج بھی سائنس ہر طرح کی توانائی حاصل کر رہی ہے، انرجی سورج کی روشنی کی طرف پڑی ہے۔ سولار سسٹم سمجھ گئے؟ سولار سسٹم کا ایک حصہ سورج جتنی اپنی ساری طاقتیں بھیج رہا ہے اس میں سے صرف ایک ناکھا، اسے کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز، اس میں ایک ناکھا زمین کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر پورا آ گیا آن کی آن میں فنا، تو یہ ایک ناکھا اس میں کیا ہے؟ خالی ویزیبل، یہ جو لائٹ روشنی ہمیں دیکھ رہی ہے ویزیبل روشنی سے ہم کتنی طاقتوں کو ہم برو استعمال لاتے ہیں، ساری اگر انرجی مل گئی تو پھر کتنی طاقت ہے۔ تو سارے تاروں کو اگر جما لیں تو کتنی تاریخ ہے۔ جو تاروں میں اعلیٰ کون ہے؟ سورج ہے۔ اسی طرح پلانٹس کئی ہیں، چلو سولار سسٹم کے پلانٹس کی بات کریں تو کیوں ارتھ کو ہم فوقیت دیتے ہیں؟ مرکیوری، وینس، جوپیٹر، مارس، سیٹرن، اسے ہمیں کہیں کو نہیں دے رہی، اس واسطے کہ انسانوں کا وجود صرف اس روئے زمین پر ہے، اسی لیے اہمیت والی زمین کیا ہوتی ہے؟ ارتھ اہمیت والی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اب دیکھ رہے ہیں سرا کے اطراف بارشوں کا ماحول، چاہے چھوٹا تالاب ہو یا بڑا تالاب ہو، کوڑی پڑی ہے، تو اللہ کی قدرت کا تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تیری قدرت 40 سال پہلے کی، 20 سال پہلے کی یہ کوڑی پڑی تھی، آج ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بڑے سنتے تھے، آج ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا ہے کہ تالاب سوکھ جائے، تمہاری کہانی ہو جاتی، کوڑی پڑی تھی کہ دیوانے تھے، اتنا بھر کو اوپر آ گرا گئے تھے پانی کے، تمہیں دیکھیں تمہیں بول رہے ہیں، سمجھے؟ تو اللہ کی قدرت تم بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ سارے تالابوں کا پانی ندیوں میں جاتا ہے تو ندی کو دیکھ کر اور حیران ہو جاتے ہیں، ارے خالی اتنا کوڑی کو دیکھے تھے، پریشان ہوئے تھے، قدرت کی تعریف کر رہے تھے، ندی میں اتنا پانی ہے، تو خدا کی قدرت کو اور حیرت زدہ ہو کر تم دیکھتے ہیں۔
اب ندیوں سے تمہارا رخ سمندر کی طرف ہوتا ہے، سمندر کے وسیع پانی کو دیکھ کر اللہ کی شان قدرت پر ہم محو حیرت ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح زمرے انبیاء میں 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اگر اسی طرح بات کو اپنی سمیٹ دوں تو زمرے اولیاء میں حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے، جتنے اولیاء آئے تھے، جتنے اولیاء اب ہیں اور جتنے اولیاء صبح قیامت تک آئیں گے، ان سارے ولیوں میں سب سے اعلیٰ مقام پیران پیر کا ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ کتنا بلند مقام پیران پیر کو اللہ تعالیٰ نے عطا دیا ہے۔ اگر رب سے پوچھیں اے اللہ تو نے کسی اور ولی کو یہ مقام کیوں نہیں دیا، تو رب فرماتا ہے، قرآن کی ایک آیت ہمیں ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے، خدا فرما رہا ہے، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی۔ جب خدا دینے والا ہے تو ہمیں پوچھنے کا حق خدا کو نہیں ہے۔ خدا کی عطا ہے، وہ جسے چاہے جو دے سکتا ہے، وہ شان قدرت والا ہے، اپنی قدرت کو جس ذات میں چاہے وہ سما سکتا ہے۔ تو لہٰذا بات دراصل یہ تھی کہ پیران پیر کا اتنا بلند مقام ہے۔ اب انہیں بلند مقام حاصل ہوا کیسے؟ کبھی کبھی میں محو حیرت ہوتا ہوں، اتنے اولیاء ہیں، سب اولیاء کرام مجاہدے کیے، مشاہدے کیے، فاقہ کشی کرے، نہ جانے اپنے نفس کو کس طرح قابو میں نہ کیے، لیکن بلند مقام پیران پیر کو کیوں حاصل ہوا؟ تو اس کی وجہ ایک پہلی جو نظر آتی ہے وہ روحانی اعتبار پر۔ جب معراج کی رات حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرمائے ہیں کہ آپ کی امت کے عالم سابق انبیاء کے علم کے مقابل ہیں، برابر ہیں، یعنی جو انبیاء کرام پچھلے علم رکھا کرتے تھے، آپ کی امت کے علماء کو اتنا علم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر تھے جہاں اونچائی پر جانا تھا، جیسے میں ایک سٹیپ، جیسے اوپر جانا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ سیڑھی۔ اب اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دو روحوں کو طلب فرماتے ہیں عالم ارواح میں، ایک پیران پیر کی روح پاک تھی اور دوسری حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک تھی۔ حضرت پیران پیر کے روح پاک کے کاندھے پر سرکار نے اپنا قدم رکھ کر اس بلندی کو طے کیا، تو قدم مبارک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کہاں تھا؟ پیران پیر کے شانے پر تھا۔ پیران پیر فرمائے، مجھے زمرے اولیاء میں اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ اولیاؤں کا میں سردار ہوں، تو میرے انڈر جتنے بھی اولیاء رہیں گے میں ان کو محروم کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے گردن پر میرے پیارے محبوب کا قدم ہے، میرے گردن پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم ہے، تو پھر میں کنیکٹیوٹی دیتے ہوئے میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر رکھتا ہوں۔ سارے اولیاء نے گردنوں کو جھکا دیا، سارے اولیاء نے گردنوں کو جھکا دیا۔ یہ مقام ہے پیران پیر کا، تو بلند مقام ہونے کا ایک، بلندی کا ایک مقام ہے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ یہ اور مقام ہے، زمانے کی حالات کو دیکھیں تو یہ بلند مقام انہیں نصیب ہوا کیسے؟ یہ ایک نوجوان سپہ سالار تھا، اپنی جنگ کی فوج سے بچھڑ کر جنگلوں بیابانوں میں بھٹک گیا، جنگل بیابانوں میں بھٹک گیا، راہ تلاش کرتا رہا، کوئی راہ نہیں ملتی رہی۔ اس وقت کوئی موبائل نہیں تھا فون کرنے، ڈائریکشن دیکھنے آلہ کیا بھی نہیں تھا، تو بھٹکتے ہوئے جنگلوں میں چلتا گیا تو بھوک سے شدت سے نڈھال ہوتا گیا۔ آس پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی کھانے کی چیز نہیں مل رہی ہے، پریشان ہو، لیکن چند فاصلے ابھی طاقتیں چل رہے ہیں، بھوک کا عالم ہے کہ کھجور کا ایک درخت نظر آتا ہے، کھجور لٹکے ہوئے ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ کھانے کو، لیکن مالک نظر نہیں آ رہا ہے، اجازت کے بغیر کھانا اپنے تقوی کے خلاف سمجھا، تو اپنے تقوی کو تھام کر رکھ کر وہ نوجوان اس سے آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھا، چلتے چلتے پاؤں نڈھال، جسم نڈھال ہوتا گیا، تو ایک مردار چڑیا نظر آئی، چڑی تھی
مری ہوئی نظر آئی تھی۔ فقہ کرام مفتیان عظام کیا فرماتے ہیں؟ مردار چیز کھانا اسلام میں حرام ہے، شریعت میں۔ اگر جان بچانا چاہتے ہو، موت اور زندگی کا سوال ہے، زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فقہ کرام فرماتے ہیں مردار چیز کو بھی کھا سکتے ہو، مردار چیز کو بھی کھا سکتے ہو۔ ایسا سمجھو کہ گھوڑا ہے، گھوڑا تو نہیں کھاتے ہیں، اب دوسرا کوئی بھی کھانے کچھ نہیں ملتا ہے، نہیں کھائے تو بھوک سے مر جاتی ہیں، تو اس وقت کیا کر سکتے تمہیں؟ گھوڑے کو کھا سکتے ہیں، کا پورا سر سے لے پاؤں تک میرا سو یہ جگہ پورا دبا ڈالتے ہیں، نہیں، اتنا کھاؤ گے تمہاری بھوک کو تم قابو کر سکو۔ چڑیا تھی، مری ہوئی تھی، شریعت اجازت دے رہی تھی کہ مردار چیز پڑی ہوئی ہے، تم پر حلال ہے، تم کھا سکتے ہو، کوئی اور چیز میسر نہیں ہے، پھر بھی تقوی کا دامن تھامے رہا، مردار چڑیا کی طرف سے نظر کو پھیر لیا، پھر آگے بڑھتا گیا جاؤ۔ اب چلتے چلتے دریا کے کنارے چل رہا ہے وہ نوجوان، اب تو ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی، یہ قدم بھی آگے رکھا نہیں جا رہا تھا، تو عین اسی وقت دریا کے لہروں میں ایک نہلا دھلا چمکتا ہوا لال سیب نظر آیا۔ یہ دیکھا نہ وہ دیکھا، آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، بھوک کا عالم ہوگا تھا، پورا آخری موت سامنے تھی، موت کی گھڑی، بس ہاتھ ڈالا سیب پر وہ نوجوان اور سیب کو کھا لیا، سیب کو کھا لیا۔ ہم بھی غذا کھاتے ہیں نا، ہم بھی غذا تناول فرماتے ہیں نہیں، کوئی روٹی کھاتا ہے تو کوئی چاول کھاتا ہے تو کوئی اڈلی کھاتا ہے تو کوئی کھچڑی کھاتا ہے، غرض جو ہے وہ سب کھاتا ہے۔ جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں پیٹ میں جا کر ایک کیمیکل بنتا ہے جسے ہم پیپسین کہتے ہیں، جسے ہم پیپسین کہتے ہیں۔ وہ پیپسین ریاکشن کے ساتھ پانی سے مل کر پیپٹون میں تبدیل ہوتا ہے۔ پیپسین کیا ہوتا ہے؟ ایک کیمیکل لینگویج ہے میں جو بتا رہا ہوں، سائنس والے بچے سمجھ سکتے ہیں۔ پیپٹین کیا ہوتا ہے؟ پیپسین پیپٹون میں تبدیل ہوتا ہے۔ پیپٹون آنتیوں سے گزر کر یعنی انٹسٹائن سے گزر کر کڈنیز کی طرف جاتا ہے، تو اس میں وہ لکوڈ میں اچھائی چیز بھی ہوتی ہے اور بری چیز بھی ہوتی ہے۔ اس میں آنتیں انٹسٹائن دو قسم کے ہوتی ہیں، چھوٹی آنت اور بڑی آنت۔ چھوٹی آنت سے لکوڈ گزرتی ہے، ذرا سیمی پیسٹ سالڈ فوڈ کیا ہوتا ہے؟ بڑی آنت میں جاتا ہے، ذرا بایولوجیکل نالج بھی سمجھیے۔ اب پیپسین جو ہوتا ہے لکوڈ بن کر کڈنیز میں جاتا ہے، کڈنیز میں غیر ضروری پیپسین کے ایٹمز کو یوریا بلیڈر میں اسے بھیج دیا جاتا ہے، یورین بلیڈر میں بھیج دیا جاتا ہے، اور طہارت بن کر نکل جاتا ہے۔ جو اچھی لکوڈ ہوتی ہے اسے کہاں بھیجتا ہے؟ لیور میں بھیجتا ہے، اسے لیور میں بھیجتا ہے۔ وہ لیکوڈ لیور کو وہ پا کر خون میں تبدیل کرتا ہے۔ غذا کی اجناس کو جو چوسی جاتی ہے رگیں جو انتڑیاں، اسے چوس کر جو لیور تک پہنچائی جاتی ہے، وہ لیور کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو پا کر خون میں تبدیل کرتا ہے۔ اب وہ خون کہاں بھیجا جاتا ہے؟ دل میں بھیجا جاتا ہے۔ اب دل سے اس کے والز کے ذریعے سارے جسم کے رگوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ پروسیس میں بولنے کو بڑا آسان 4 سیکنڈ میں بول ڈالیں، لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ سارا عمل ہونے کے واسطے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ دوا کو لے لیے بعد پھر کتنے گھنٹے بھوکنے لگتی ہے ہم نا؟ 4 گھنٹے۔ اب کھایا سوالا پھر آدھے گھنٹے کے بعد کھا نہیں بات پیٹ فل ہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جگہ نہیں ہے اسے جانے کی، وہاں ابھی ایکشن ہو رہا ہے، سمجھے؟ اب ذرا کہ ایکشن ایسا رہتا کہ 10-10 منٹ کو لیتے رہتی ہیں، وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ رہتی ہیں، وہ بات اور ہے، وہ بات اور ہے۔ الغرض جب یہ نوجوان سیب کھا چکا، ابھی وہ پیپٹون میں بھی تبدیل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے تخوے نے جواب دے دیا۔ جیسے ہی پیٹ میں پڑا، ذرا حرکت آئی، دماغ کو قوت نصیب ہوئی، تو سوچنے پہ مجبور ہوا دماغ، اے انسان تو نے کیا کر دیا؟ تو نے ایک سیب کھا لیا۔ سیب تو حرام نہیں تھا، حلال چیز تھی نا، مردار چڑیا نہیں تھی، حلال چیز تھی، کھا لیا۔ تو تعجب کی بات کیا ہے؟ میں نے کھایا ہے، یہ سیب کسی درخت سے گرا ہوا ہوگا جو پانی میں بہہ کر آ رہا ہے، اور اس درخت کا مالک کوئی ہوگا، میں مالک کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا ہوں، تو مالک کی اجازت کے بغیر کھائی ہوئی چیز حرام ہوتی ہے۔ کہیں پیپٹون پیپسین میں بدل کر پیپسین کا عمل ہوتے ہوئے میرے لیور میں نہ چلا جائے اور میرا لیور خون میں تبدیل نہ ہو جائے،
تاکہ خون کے یہ قطرات حرام میرے جسم میں نہ چلا جائے۔ اتنا خوف خدا طاری ہو گیا اس نوجوان پر، عیل دیکھا نہ فیل دیکھا، جس طرف سے بہتا ہوا وہ سیب نظر آیا تھا فوراً دریا میں چھلانگ مار دیا وہ نوجوان، چھلانگ مار کر اسی طرف سے تیرتا ہوا چلا گیا جس طرف سے سیب آیا تھا۔ تو دوسری طرف کیا دیکھتا ہے، ایک سیب کے درخت کا ایک ڈالی پانی پر جھکی ہوئی ہے، اس میں سیبوں کا گوشہ ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ اسی میں سے ایک سیب کٹا ہوگا آیا ہوگا، بس ساحل پر پہنچتا ہے، داخل ہوتا ہے باغ میں، اب تلاش کرتا ہے اس مالک کو میں فوراً پانا ہوں، کہیں یہ خون میں تبدیل نہ ہو جائے اور حرام خون میری رگوں میں نہ چلا جائے۔ یہ خوف خدا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز دیکھ رہے ہیں، جو بھی مل رہا ہے سب دبا رہے ہیں، سب بھی دبا رہے ہیں۔ کمائی حلال ہے نہ حرام ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، سب بھی لے رہے ہیں۔ اب بتاؤ ایسا خون ہماری رگوں میں خون پاک ہوتا ہے کیا؟ اب یہ ناپاک خون جس سے قطرہ بن کر اولاد بنتی ہے تو پھر اولاد میں اچھائی کے نشانیاں کہاں سے ہم پائیں گے؟ تو لہٰذا لیکن وہ نوجوان کا تقویٰ ایسا تھا کہ اس نے باغ کے مالک کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ باغ بہت بڑا تھا، گھومتے گھومتے ایک جگہ پر ایک بوڑھے کو پایا، سوچا کہ شاید یہی باغ کا مالک ہے۔ گیا، کیا آپ ہی باغ کے مالک ہو؟ وہ بوڑھا تھوڑی نظروں کو اوپر اٹھا کر اس نوجوان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں ہی مالک ہوں۔ سارا ماجرا سنا دیتے ہیں، سارا ماجرا معاف کر دو، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا ہے، اب یہ میرے لیے حرام ہو گیا ہے، کہیں وہ حرام خون نہ بن جائے، اس سے پہلے تم مجھے معافی عطا کر کے اس چیز کو حلال کر دو۔ کھانے کا اتنا شدت کا غم، بھوک میں کھایا جا سکتا تھا حرام، پھر بھی اس فعل حرام کی گڑ گڑا کر رجوع ہو رہے ہیں اس بندے سے کہ مجھے معاف کر دو، خون میں تبدیل ہونے سے پہلے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو بوڑھے آدمی دیکھتے ہیں یہ نوجوان اتنی نوجوانی کے عالم میں اتنا خوف خدا اور تقویٰ، واللہ جب اس کی شروعات کا یہ عالم ہے تو پھر اور ابھی آگے کی زندگی میں کتنی پاکیزگی اس کی ہوگی۔ وہ بوڑھے آدمی کہتے ہیں ہاں ایک شرط پر معاف کروں گا۔ اب وہ نوجوان فرماتا ہے ایک نہیں، آپ جو بھی کہو میں کر دوں گا، جو بھی کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جھاڑو لگا دو سارے باغیچے میں تیار ہوں، سارے پھل توڑ کر جمع کرو میں تیار ہوں، میں نگہبانی کرو اس کی کرنے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے معاف کرو۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے نہیں، یہ سب کام تو میں ایک روزانہ کر رہا ہوں، میرے کام میں کسی کو دخل انداز نہیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک کام ہے جو میں نہیں کر سکتا ہوں، اسی لیے تو اگر وہ تو کرتا ہے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ بولتا ہوں بتاؤ وہ کیا کام ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ بوڑھے اس نوجوان سے کہتے ہیں میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، میری ایک اکلوتی بیٹی ہے جو اپاہج ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے کیا ہے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، بچہ کیا ہے گوشت کا لتھڑا ہے نا، کوئی ہر چیز کے، بس میری اس بیٹی سے تم شادی کرنا۔ اب کسی تو نوجوان شادی ہونے والے کو بولو یہ کہاں کچھی ہے بھئی، یہ کہاں ذرہ ترچی ہے، تو جرے مہیش کا ملاس ہوگا تھا ہے نا، نہیں لے بس ذرہ کالی ہے لے 10 بڑا کھونا دیتی گا نا، نہیں کر لیتا میں کہنا ہے نہیں۔ نوجوان جب شادی کی بات آتی ہے تو ہر کوئی بہت حسین سے حسین ہونا کا تھا، جنت کی حور و پری ہونا کا تھا، اب کالا کور ہے تو بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے جنت کی حوریش ملنا کا تمنا رکھتا۔ بات ایسی ہے آج، سسرا کتنا گھٹ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، کتنے بنڈلاں کا مارکیٹ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے ٹٹولتا ہے، ابھی پایا ہی نہیں۔ لیکن وہ نوجوان کے سامنے جب وہ بوڑھا کہتا ہے اتنی چیزوں کی وہ اپاہج ہے تو شادی کر لے، تو وہ نوجوان ایک وقت سوچتا ہے ٹھیک ہے کر لوں گا، چونکہ اس کے کر لینے سے میرا یہ گناہ معاف کر رہے ہیں نا، میں اس حرام چیز سے تو بچ جاتا ہوں، لیکن میری دنیا تباہ ہو رہی ہے، بیوی مجھے اپاہج مل رہی ہے جو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اٹھا نہیں سکتی، تو یہ اپاہج ہے، اس سے تو میں صبر کر لوں گا، لیکن گناہ سے تو بچ جاؤں، حرام چیز سے تو
بچ جاؤں گے. دنیا میری تباہ ہو جائے گی کوئی بات نہیں, لیکن میری آخرت تباہ نہ ہونے پائے, میری آخرت تباہ نہ ہونا پائے. تو الغرض بوڑھے کی اس بتائی ہوئی کنڈیشن پر راضی ہو جاتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے. اب شادی کی رات جب دلہن کی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو نبی کی وہ سنت یاد آتی ہے, السلام قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. سوچتے ہیں بوڑھی ہے, سلام کہہ رہا تو سننا نہ, انہیں سلام کہہ رہا تو سننا نہ, چاہے وہ سنے یا نہ سنے, چاہے وہ جواب دے یا نہ دے, میرا تو فرض ہے کہ میں سلام کر دوں. جیسے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ نوجوان کہتا ہے تو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. ہوگا 4500 کرنٹ کا شاک لگتا ہے, گھاوے ہو جاتی ہیں, پسینے چھڑ جاتی ہیں. یا اللہ یہ میں سیب اجازت کے بغیر کھا کو اتنا بڑا گناہ کر ڈالیا تھا, اب یہاں کون کی جواب دے رہی ہے, غلط کمرے میں آ گیا ہوں, رانگ نمبر ہے, اب یہاں میرے سے گناہ سرزد ہو گیا تو ہمیشہ کا خطاوار ہو جاؤں گا, میں کتنا بڑا مجرم ہو جاؤں گا, نہ جانے مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. فوراً الٹے قدم باہر آتے ہیں اور اس بوڑھے آدمی کو سسرے کو تلاش کرتے ہیں. جے سسرے میاں کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا ہوا, آپ نے مجھے غلط کمرے کا ایڈریس دے دیا. نہیں, میری ہے سو بیٹی ایک کیچ, ہے سو کمرہ ایک کیچ, ابھی کہاں سے لاؤں میں کمرہ, برابر جگہ میں بھیجا ہوں. لیکن میں جیسے ہی سلام کیا وہ سلام کا جواب دی نا, پھر گونگی کہاں سے ہوئی, بہری کہاں سے ہوئی, سنی تبھی تو جواب دی نا, نہ کانوں سے بہری ہے نہ زبان سے گونگی ہے, اس نے سنا اور جواب دیا. تو فرماتے ہیں وہ اور کوئی نہیں تھی, وہ بوڑھی ذات حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, جو پیران پیر کے سسر تھے. اور جو نوجوان تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیران پیر کے والد تھے. نوجوانی میں وہ تقویٰ, وہ پرہیزگاری, وہ خوف خدا. جب معاملہ عرض کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سسر فرماتے ہیں, بیٹا بات دراصل یہ ہے, جب سے بچپن سے اس نے شعور حاصل کیا ہے کبھی کسی حرام چیز کی طرف اس نے نگاہ نہیں اٹھائی. بچپن سے کبھی کسی حرام بات کو اس نے اپنے کانوں میں نہیں ڈالی, کبھی حرام چیز اس کی زبان سے ادا نہیں کی, کبھی اپنے قدموں کو حرام جگہ اس نے نہیں لے گئی, کبھی حرام چیزوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہیں بڑھائی. مطلب سارے اعضائے بدن سے معذور ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ سارے اعضائے بدن ہر گناہوں سے پاک ہے, ہر گناہوں سے پاک ہے, چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. اسی لیے میں نے کہا اور کوئی نہیں تھی, حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھیں, جو والدہ تھیں پیران پیر کی تھیں. جب باپ اتنا بڑا تقویٰ والا پرہیزگار نوجوان, جب ماں اتنی بڑی پاکی اور تقوی کی والی ماں تھی, تو پھر سوچیے ان سے جو اولاد نکلے گی پھر وہ غوث اعظم نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی, وہ غوث اعظم ہی ہوگی. تو لہٰذا پیران پیر کا یہ بلند مقام اللہ نے انہیں اس بات سے عطا فرمایا, ماں بھی پارسا, باپ بھی نیک متقی عابد پرہیزگار, تو اولاد بھی پرہیزگار. نوجوانوں کے لیے یہاں عقل سلیم دی جاتی ہے کہ اپنی اولاد کو پاک بنانا چاہتے ہو تو پہلے تم پاکی حاصل کرو, حرام غذاؤں سے بچ جاؤ, حلال کی طرف توجہ ہو جاؤ. اور جو اس طرح سے نہیں کر سکے ہیں انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا پیران پیر کا یہ بلند مقام ہوتا ہے. چونکہ وقت کو مد نظر دیکھتے ہوئے میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک انسان تھا جو بہت پریشان تھا اور متلاشی تھا, تلاش کر رہا تھا کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں. ارادہ کس چیز کا تھا؟ بیعت کرنے کا, مرید ہونے کا تھا. سب کے پاس جاتا, کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ خامی دیکھتا, نہیں میں اس کا پیر بنوں کیا, نہیں. کسی کو دیکھتا کھڑ کو پانی پیتا رہے, سنت کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہے. اب یہ نہیں جانا کہ وہ وضو کا پانی تھا یا زمزم کا پانی تھا,
بس خیال میں اتنا کر لیا کہ ان کو پینے کا ادب معلوم ہے تو میں اسے پیر بناؤں گا کیا. تو اسی طرح ہر کسی میں کچھ نہ کچھ نقص نکالتا رہا, پیر نہیں ملتا گیا. دنیا گھومتا لیا, پیر نہیں ملا. آخر اپنے گاؤں کو آگے رات کو ارادہ کر لیا, اب یہ تھوڑے تو ہوتے نہیں, پیرا ملتے نہیں ہیں, بیٹھے جگہ ملنا مجھے پیر کا تھا. ریڈی میڈ آئٹم سمجھے نا, وہ اچھا نہیں نا, ریڈی میڈ. آن لائن آرڈر بک کر دو, بریانی حاضر, آن لائن حاضر کرو پیزا حاضر, آن لائن کا حاضر کرو سب حاضر. تو اسی طرح پہلے گاواں کیا ہوتے تھے, گاواں کے انٹرنس میں ایک صدر دروازہ رہتا تھا, اطراف باؤنڈری رہتی تھی پروٹیکشن. اس گاؤں میں تھا یہ, رات کو جا کر 10 بجے دروازے پر بیٹھ جاتا, تحیہ کر لیتا. رات میں جو بھی انسان 12 بجے کے بعد داخل ہوتا, انیچ میرا پیر. کون داخل ہوتا کہ انیچ میرا پیر. 12 بجے تک سناٹا, کھیڑے کا ماحول. 7 بجے اندھیرا, سب سو جاتے ہیں, 12 بجے تو اور سناٹا. 1 بجے ایک انسان کو دروازے کی طرف آتا ہوا دیکھتا. دروازے کی پر جیسے آتا اس کے پاؤں پکڑ لیتا. پیر صاحب کہتا, ارے چھوڑ با, میرا پاؤں تو کہیں کو پکڑ رہا. نہیں تمہیں میرے پیر. ارے نہیں رے, میں بہت بڑا ڈاکو, مجھے معلوم نہیں, میں ارادہ کر ڈالا ہوں. انما الاعمال بالنیات, میری نیت یہی ہے کہ جو رات کو آئے گا میرا پیر وہی ہوگا, میں ارادہ کر لیا ہوں. ارے بابا, میرا نیکی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے, اوپر سے نیچے نچھڑ ڈالا تو یہ کہ نیکی بھی نہیں جھڑتی. میں پورا گناہوں کے انبار جھڑتے ہیں کبھی ہونا. تو اتنا بڑا ڈاکو گنہگار میں تو مجھے پیر بنا رہا, میں نہیں ہو سکتا. نہیں تمہیں کیا تو کرو پیر. انہیں ڈاکو رہتا, اپنی عادت کے مطابق چھلانگ مار کو کودتا اندر. پھر اب اندر جاتا, انہیں پاؤں پکڑ لے, گھسیٹ لے, پیر صاحب مرید بناؤ, پیر صاحب مرید بناؤ. لیکن انہیں تحیہ کر کے آیا تھا, دن میں گھر دیکھ ڈالا تھا, آج رات کو ہینچ ڈاکہ ڈالنا رہ گیا تھا انہیں. آج رات کو ہینچ ڈاکہ ڈالنا ارادہ کر ڈالا تھا. اب گھر کی طرف انہیں جا رہا ہے, انہیں پیر صاحب پہلے مرید بناؤ, پیر صاحب پہلے مرید بناؤ. پہنچتے آخری ہے نا وہ دروازے تک پہنچ گیا جس گھر میں اسے ڈاکہ ڈالنا چاہیے تھا. یہ کیا ہے, قلعے کے دروازے سے گھر کے دروازے تک پہنچ چھوڑ رہے ہیں. اب اسے پہنچ چھڑانا کیا کرنا, اس کی بات مان لیں گے. اچھا تو مجھے پیر مانتا ہے کیا؟ ہاں میں پیر مانتا ہوں. پیر مانا تو پیر کی بات کو ٹھکرانا نہیں, تو نہیں ٹھکرا تھا. اب میں بولتا ہوں میرا ہاں پہنچ چھوڑ, تو مجھے پیر مان لیا نا, اب پیر کا حکم ہے پہنچ چھوڑا تھا. اب ہینچ بیٹھ, میں جب اندر جا کے واپس آتا ہوں نا تب تجھے مرید بناتا ہوں, تب تجھے جا کر مرید بناتا. نہیں دیکھ تو گڑبڑی میں کریں گا, چیخا مار ڈالیں گا, لیٹ ہوا تو ایک کام کر, جہاں بیٹھا تھا نا تو وہاں جا کے بیٹھ, میں آتا ہوں. میں کام ختم کر لے ہوئے گھر میں وہاں جاتا ہوں جس جگہ تو بیٹھا تھا. اچھی بات, پیر صاحب کا حکم, تو پھر قلعے دروازے جا کے بیٹھ گیا. اب یہ صاحب اندر کودے گھر میں پیچھے کے دروازے سے. مثال کے طور پر مصطفیٰ ہاتھ کے گھر میں کوئی چور داخل ہوا, تلاش کرا تو کیا ملتا؟ انار نہیں سیب ملتا. باغ کے مالک ہیں. حاجی صاحب کے گھر میں کود کو آیا, کیا ہوتا؟ بیڑی کٹا ملتا, تمباکو ملتا کہ پتا ملتا کہ. جو جس طرح کا تاجر ہے اس طرح کا مال گھر میں رکھتا ہے, چور کو وہی ملتا ہے. پیرانے پیر کس کی تجارت کرتے تھے؟ اولیاء اللہ کی تجارت کرتے تھے. کون بھی ولی کا چیز لے کر جا, تو یہ اندھیرے میں ٹٹولتا, نہ لیٹا ہے, ہاتھ ڈالتا, ملا رے کیا کیا تو اٹھاتا, جانی معذرتی, ارے اس کی یہ کیا رے, مصلح مل رہا ہے, پھر ہاتھ مارتا, عصا ملتا, پھر ہاتھ ہمارے میں ٹٹولتا, تسبیح ملتی. یہ عجیب چیزاں مل رہی ہیں. یہی ٹٹول رہا تھا. اسی اثنا میں رات کے اس حصے میں حضرت خضر علیہ السلام اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کمرے میں جاتے ہیں جس کمرے میں پیرانے پیر وہاں موجود ہیں, اور خبر دیتے ہیں, اے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فلاں مقام پر ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کسی قطب کو وہاں جمع ڈالو, بھیج ڈالو. پیرانے پیر اپنے کمرے میں فرماتے ہیں, جا باہر دالان میں جاؤ خضر, وہاں ایک چور آیا ہوا ہے, اسے پکڑ کو لے کے آؤ. اب خضر علیہ السلام باہر دالان حال میں آتے ہیں, اسے پکڑتے ہیں. جسے خضر علیہ السلام پکڑ لے, چھڑا لے نہیں سکتا, ان کی ویسی سخت پکڑ کر پیرانے پیر کے پاس لاتے ہیں. پیرانے پیر اٹھتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اپنے سینے سے جو لگاتے ہیں تو وہ غوثیت کے وہ شعائیں اس کے سینے میں پیوست ہوتے ہیں, قدموں میں گرتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے,
اور داخل ایمان تو کیا داخل سلسلہ بھی ہو جاتا ہے. اور اسی وقت کہتے ہیں فلاں مقام پر ایک قطب کا انتقال ہو گیا، میں تجھے قطب بنا کر وہاں بھیج رہا ہوں. آج مدرسے کو کوئی پڑھنے آیا تو یسرن القرآن پڑھنے 6 مہینے لیتا کہ 6 سال لیتا کہ معلوم نہیں، سمجھ گئے. لیکن سینے سے لگایا، ایسا لگایا کہ سارا نور اس کے سینے میں بھیج دیا، تو بیک وقت قطب بن گیا، بیک وقت قطب بن گیا. اتنی خوشی، اتنی بڑی دولت لے کر جب وہ واپس جا رہا تھا، پیران پیر کے گھر سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جا رہا، ملی ہوئی دولت تو اتنی بڑی ملی، مقام قطبیت لے کر جا رہا تھا. تو بولتے ہیں اے سن آ ادھر، جب جا رہا ہے تو خیال کر جسے تو دروازے پر چھوڑ کر آیا نا اسے مرید بنا کر جا. اس میں شک نہیں ہے. اور وہ پیران پیر سارے عالمین کو ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہے ہیں، تو انہیں کہاں چھپیا، میں کہاں چھپیا. سب کے سب ان ہر چیز عیاں ہیں، سب کی تکلیف، سب کی پریشانی، سب کا حال ان پر عیاں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن دے رہے ہیں ہماری جتنی محبت، ہماری جتنی طاقت ہے، سمجھ گئے. دینے پر وہ قدرت رکھتے ہیں، لینے کی کیفیت، حرارت ہم پیدا کرنا چاہیے. الغرض وہ جو جاتا ہے اپنے اس پاؤں اور پیر کو پکڑنے والے کو مرید بناتا ہے، تو اس سے کیا مطلب، کبھی کبھی اگر چور پیر ہے، اگر مرید نیک کار ہے، تو اس نیک مرید کی وجہ سے پیر کو بھی بلند مقام حاصل ہوتا ہے. اگر کبھی کبھی پیر بہت پارسا ہے، تو اگر چور مرید ہے، چور ہے مرید، تو اسے بھی وہ پاک و صاف فرماتا ہے، جس طرح پیران پیر فرمائے تھے. تو الغرض کرامتوں کے انبار تو بہت ہیں، اگر سناتا چلوں تو وقت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. لہٰذا 1:45 ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اسی لیے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ پھر کسی تقریب پر کمالات غوث اعظم، ان کی علمی خطبیت اور غوثیت پر بیان کرنے کا موقع انشاءاللہ ملا تو کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.